صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث کیا، اور آپ نے لوگوں کو ایسے اعمال بتائے جن اعمال کے کرنے سے افراد کی تربیت ہوتی ہے، معاشرے درست ہوتے ہیں، اور انہی اعمال میں سے آپ نے ایک دن صحابہ کی مجلس میں یہ بات کہی کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ یہ وعدہ کرے جو کچھ میں کہوں اس پہ عمل کرے، یا پھر وہ کسی ایسے آدمی کو وہ کلمات سکھا دے جو ان پہ عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں، میں ان پہ عمل کروں گا۔ تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اتق المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچو، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا تکن عابد الناس، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات آپ نے کہی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تکن اغنى الناس، جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی رہو، اور جب تم یہ عمل کرو گے تو اس کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تم سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی، احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ احسن حب للناس ما تحب لنفسک، تو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، تکن مسلمان۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی نشانی ہے، تو مسلمان ہو جائے گا۔ اور پانچویں بات آپ نے فرمائی کہ زیادہ خوش طبعی نہ کیا کرو، زیادہ ہنسی نہ کیا کرو، مذاق ایک دوسرے کو نہ کیا کرو، کیونکہ مذاق کرنے سے، زیادہ ہنسی کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی۔ اور ابو ہریرہ کیا، سارے صحابہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پہ عمل کرتے رہے، اور ان کے ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ معاشرہ کس طرح سدھرا، وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے کس طرح ایک دوسرے کے محافظ بنے۔ تو آج بھی اگر ہم ان 5 چیزوں کو اپنا لیں، یعنی ہر آدمی وہ اس بات پہ عمل پیرا ہو، اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ اس نے حرام سے بچنا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس نے وہ اختیار نہیں کرنی، تو معاشرہ کتنی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں، یعنی حرام سے بچنا اور اپنی قسمت پہ راضی رہنا، اور پڑوسی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا،
اور جو اپنے لیے پسند ہے دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرنا، اور مذاق کسی کا نہ اڑانا، یہ ایسے اعمال ہیں اگر آج بھی مسلم امہ ان پہ عمل پیرا ہو جائے تو یہ معاشرہ درست ہو سکتا ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔